ہر طرف اغیار ہیں، دشمن ہیں، دنیا کے اندر کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں، کوئی ایک مذہب بھی ایسا نہیں جو ہمارے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہی وجہ ہے پوری دنیا کا کفر، چاہے ان کے آپس میں کس قدر اختلافات کیوں نہ ہوں، عقائد کے میدان میں، معاملات کے میدان میں، لیکن جب معاملہ اسلام اور اہل اسلام کا آتا ہے تو اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پوری دنیا کا کفر آپس میں متحد ہو جاتا ہے۔ اور یہ شروع سے ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے منظم طریقے سے، منظم سازش کے ذریعے آج بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا تذکرہ میں آخر میں انشاءاللہ کروں گا، لیکن شروع میں یہ بات ضرور عرض کروں گا، جو میں نے ایک موقف اختیار کیا ہے کہ مسلمانوں کا دنیا میں کوئی بھی خیر خواہ نہیں، سب دشمن ہیں، اور منظم سازش کے طریقے مسلمانوں کو اور ان کے دین کو، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی مذہب کو لے لیں، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوس ہوں، ہنود ہوں، کوئی بھی۔ ابھی میرے محترم فاضل دوست محترم مولانا احمد بن عبد الکریم حفظہم اللہ انہی باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ چند سال قبل یہود و ہنود کی ایک مشترکہ تنظیم نے انٹرنیٹ پر قرآن آخری سچائی کے عنوان پر ایک مضمون کو چلایا، اور وہ مضمون انہوں نے کس طرح چلایا؟ اس میں سوائے اعتراضات کے، سوائے تنقید کے، سوائے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی کلام کے حوالے سے ہٹا کر بدنام کرنے کے، خود ساختہ کتاب کا دعویٰ لوگوں کے سامنے سچا ثابت کرنے کے لیے وہ بکواسات کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مثلا انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کی کلام کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کلام کے اندر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے لیے انا، میں کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اور اسی کتاب کے اندر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے لیے نحن یعنی ہم کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے میں اور کبھی اپنے لیے ہم۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان صیغوں کا تضاد اور اختلاف اس بات کی واضح دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی مقاصد کے لیے، نعوذ باللہ، مقاصد کے لیے یہود و نصارہ اور ہنود کی مقدس کتابوں میں سے مضامین کو بڑی مکاری اور عیاری کے ساتھ الگ کر کے قرآن کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ میں چند حوالے دے کر آگے چلوں گا، لیکن انتہائی سنجیدگی آپ نے اختیار کرنی ہے۔ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ دنیا میں ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس نقطے پر بھی کچھ گزارشات ہوں گی۔
وہ اپنے اس مضمون کو آگے طول دیتے ہوئے اپنی بکواسات کو یہاں تک لے جاتے ہیں کہ یہ تضاد، عبارتوں کا آپس میں اختلاف، الفاظ کا اختلاف اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ کسی دنیا کے دغاباز انسان نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ یہ یہود ہیں، یہ کبھی ہمارے خیرخواہ ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یہودی اخبار یولانڈ پوسٹن کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز گستاخانہ کارٹون شائع کر رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخانہ ان کارٹون کے اندر کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پگڑی میں، کبھی آپ کی بغل میں بم باندھے ہوئے دکھلائے جا رہے ہیں۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ ایک دہشت گرد انسان ہے۔ آئیے عیسائیت کی طرف، جن کو آج کے مسلمان بالخصوص مسلمانوں کا حکمران طبقہ اپنا بڑا خیرخواہ سمجھتا ہے، اپنا بڑا مہربان سمجھتا ہے، اور یہی وجہ ہے ان کے تمام تر فیصلے اگر ہوتے ہیں انہی کے ایمانوں میں ہوتے ہیں، سیاست کے فیصلے، معیشت کے فیصلے، اقتصادیات کے فیصلے، تہذیب وہاں سے لی جاتی ہے، کلچر وہیں سے لیا جاتا ہے، تمدن وہیں سے، ثقافت وہیں سے لی جاتی ہے۔ یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، یہ عیسائیت چاپلوسی کے چند جملے بول کر وہ سیدھے سادے لوگوں کو یا مادہ پرست لوگوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اسلام اتنا بدترین دشمن ہے کہ اس کی مثال آپ یوں لگائیں، عیسائیوں کا عالمی مرکزی رہنما جس کو پاپائے روم کہتے ہیں، پاپائے روم، یہ پوری کسی عام عیسائی شخص کی گفتگو نہیں کر رہا، پوری عیسائیت کا عالمی اور مرکزی رہنما پاپائے روم 2006 کے اندر جرمنی کی یونیورسٹی کے اندر طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، اس کی تعلیمات میں سوائے برائیوں کے اور کوئی چیز نہیں ملتی۔ بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے یہی دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غیر انسانی اور غیر فطری مزاج کی بدبو آتی ہے۔ آپ اس عیسائیت کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں، ان کی دشمنیاں تو آپ بھول جاتے ہیں نا کہ کل کی تاریخ میں انہوں نے آپ کے اکابرین کو پھانسی پہ لٹکایا، آپ کی ذہنیت کو اپنے تابع کیا، آپ کے جسموں کو انہوں نے غلام بنایا، آپ کے مزاج کو تقسیم کیا، آپ کے تعلیم یافتہ طبقے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا، جدید تعلیم یافتہ طبقہ اور قدیم تعلیم یافتہ طبقہ۔ ان کو آپ کو بڑا خیر خواہ سمجھتے ہیں، ان کی ذہنیت کا اندازہ اس بات سے لگائے۔ جیری فال امریکہ کا سب سے بڑا عیسائیوں کا پادری ہے، وہ بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کی تمام مرکزی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور میں نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دہشت گرد انسان تھا۔ وہ خبیث ابلیسی اقوال کے اندر یہ کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے کہ وہ ایک پرتشدد انسان تھا۔ بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام انہوں نے محبت کی ایک مثال قائم کی اور یہی مثال موسیٰ علیہ السلام نے پہلے قائم کی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بالکل برعکس نمونہ امت کے سامنے پیش کر دیا۔ رات
اگر میں صرف یہودیت یا عیسائیت کے حوالے دینے لگ جاؤں تو بات یہی لمبی ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ دنیا میں ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں۔ اٹلی کے وزیر کو چند دن پہلے آپ نے خود دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توہین آمیز خاکوں کی قمیض بنا کر پہن کر فخر کا اظہار کر رہا ہے۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم کی بیوی چند دن پہلے اپنی سوانح حیات لکھتی ہے اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے کہتی ہے کہ وہ ایک زانی انسان تھا، وہ ایک قاتل انسان تھا، وہ ایک دہشت گرد انسان تھا، اور اپنے ملک کی عوام کو دعوت دیتی ہے اسلام کی مخالفت کے لیے کھل کر آئیں اور اپنی مخالفت کا اظہار کھل لفظوں میں کریں۔ نہیں جس قول کے انکار سے بندہ دین اسلام سے خارج ہو جائے۔ ہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا۔ اگر کسی مسئلے کا حل تمہیں قرآن میں یا حدیث میں نہیں ملتا، یہ نہ کہیں کہ اس میں اس کا حل موجود نہیں ہے، تمہیں نہیں ملتا، تو اجتہاد، قیاس، رائے جو ایک وقتی ضرورت ہے، یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے، یہ ایک وقتی ضرورت ہے جس کو آج لوگوں نے مستقل بنیادوں پر مسئلے کا حل قرار دیا ہے۔ نہیں، سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے انما الرأی بمنزلۃ المیتۃ اذا اضطررت الیہا فاکلتھا۔ جس طرح ایک مضطر انسان، بے قرار مجبور انسان جسے حلال نہ ملے اور اگر حرام نہیں کھاتا تو جان کا خطرہ ہے، مجبوری کی کنڈیشن میں دین اسلام نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ حرام کھا سکتا ہے، لیکن اس مجبوری کی کنڈیشن میں بھی اسلام نے اس حرام کو اس کے لیے حلال نہیں کہا۔ اگر حلال کہہ دیا جاتا تو وہ تو اس کو مستقل حق سمجھتا۔ دین اسلام نے اس مضطر، بے قرار اور مجبور شخص کے لیے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تیرے لیے یہ حلال ہے کیونکہ تم مجبور ہے۔ نہیں، حلال نہیں کہا، اتنا فرمایا کہ فلا اسم علیہ، کیونکہ یہ مجبور ہے، مجبوری کی وجہ سے یہ بندہ حرام کھا رہا ہے۔ اگر مجبور نہ ہوتا یہ مجرم ہوتا، کھا تو حرام رہا ہے لیکن حرام کھانے پر جو گناہ ملتا ہے اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ یہ رائے ہے، یہ قیاس، یہ اجتہاد ایک وقتی ضرورت ہے، ضرورت کے تحت اس کو لیا بھی جا سکتا ہے، اور جو بھی اللہ کی وحی سامنے واضح طور پر آ جائے اس وحی کے سامنے پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں آتی۔ موافقت ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرات آج افسوس یہ ہوتا ہے مسلمانوں کے محلوں میں اللہ کی وحی کے مقابلے میں اس وقتی ضرورت کو مستقل بنیادوں پر لے کر عقیدہ بھی وہی سے دیا جا رہا ہے اور عمل بھی وہی سے دیا جا رہا ہے۔ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بنیادی اور مرکزی نقطہ یہی ہے کہ آپ ہماری سفروں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اور اتحاد کا فارمولہ کیا ہے؟ متحد ہو جاؤ اللہ کی وحی پر۔ اللہ کی وحی میں قرآن ہے اور اللہ کی وحی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ پہلی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں، اپنے معاملات کا جائزہ لیں۔ آخر اس لیے کہ اخیار کی نگاہ میں، پڑھے لکھے طبقے کی نگاہ میں اگرچہ دین اسلام قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، لیکن اخیار عوام الناس کے سامنے اسلام کو قرآن کی شکل میں پیش نہیں کرتا، حدیث کی شکل میں پیش نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی شکل میں اس طرح پیش نہیں کرتا جس طرح وہ میرے اور آپ کے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں، شراب پی رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں، حلال اور حرام کا کوئی توجہ نہیں ہے۔ اپنے کردار کا جائزہ لیں، ہمارا کردار کیا ہے؟ اگر دین کو بدنام نہیں کرنا اور اس سے پہلے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو جس اسلام کو آپ نے قبول کیا ہے اس کے مطابق آپ اپنا کردار بھی بنائیں۔ حضرات مسلمان اگر با کردار ہو تو با کردار مسلمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا روپ رکھا ہے کہ کفار کے ایوانوں کے اندر لذت طاری ہو جاتا ہے اور گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ آج اگر ہمارے
کردار، ہمارا مزاج، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت قرآن و حدیث کے مطابق بن جائے، آج بھی کفار کے ایمانوں میں وہی اعتراف ہوگا جو ان کے روحانی باپ ہرقل نے اپنے ایوان کے اندر بیٹھ کر اعتراف کیا تھا کہ جس وقت اس نے ابو سفیان سے انٹرویو لیا اور اس وقت ابو سفیان ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا اور ہرقل عیسائیوں کا بادشاہ ہے، وہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق سوالات کرتا ہے۔ ابو سفیان ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد اس عیسائی بادشاہ نے ابو سفیان سے نبی علیہ السلام کی امت، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ماننے والوں کی سیرت کے متعلق کچھ سوالات کیے، کردار کے متعلق، مزاج کے متعلق۔ ابو سفیان صحابہ کرام کے حوالے سے وہ سن رہا ہے۔ جب ابو سفیان تمام ہرقل کے سوالوں کا جواب دے چکا تو آخر میں ہرقل تبصرہ کرتا ہے اور آخر میں کیا کہتا ہے؟ ان کان ما تقول به حقا فسيملك موضع قدمي هاتين۔ اے ابو سفیان، میں نے تجھ سے اس پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو کے متعلق سوالات کیے ہیں، ان کی سیرت کے متعلق سوالات کیے ہیں، ان کے نسب حسب کے متعلق سوالات کیے ہیں۔ اسی طرح میں نے اس پیغمبر کے ماننے والے صحابہ کرام، اس پیغمبر کی جماعت کی سیرت اور کردار کے متعلق کچھ سوالات کیے ہیں، اور تو نے جو جوابات دیے میں نے ان جوابات کو سنا ہے۔ اگر تیرے تمام جوابات صحیح ہیں، اگر تو نے کوئی جواب غلط نہیں دیا، کسی میرے سوال کے جواب کے اندر اگر تو نے جھوٹ نہیں بولا تو پھر سن لے، یہ عیسائی بادشاہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ۔ اگر یہ جواب سارے درست ہیں تو عنقریب ایک وقت آئے گا کہ آج جہاں میرا تخت ہے عنقریب یہاں حکومت محمد کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اس نے کیا دیکھا؟ عیسائی بادشاہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ عنقریب یہاں انہیں کی حکومت ہوگی، یہ خطہ اسلامی ریاست بن جائے گا۔ اس نے کیا دیکھا؟ تلواریں نہیں دیکھی، مسلمانوں کے ہاتھوں میں نیزے نہیں دیکھے، خنجر نہیں دیکھے، مسلمانوں کی اور قوت نہیں دیکھی، افرادی قوت کو اس کو معلوم نہیں ہے۔ مسلمانوں کی غربت کا پورا نقشہ ہرقل کے سامنے وہ جہادی قافلے کی شکل میں روانہ ہوتے ہیں تو 24 گھنٹے کے لیے سپاہ سالار صرف ایک مٹھی کھجوروں کی دیتا ہے اور کہتا ہے 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ جب یہ مجاہدین آتے ہیں اب 3 کھجور کے دانے دیتا ہے اور کہتا ہے 24 گھنٹے کے بعد آنا۔ 24 گھنٹے کے بعد جب دوبارہ مجاہدین آتے ہیں تو ایک کھجور کا دانہ دیا جاتا ہے۔ جب ان مجاہدین سے بچوں نے پوچھا بابا ان کھجور کے ایک دانے سے تمہارا کیا بنتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا اس کھجور کے ایک دانے کی اہمیت بھی اس دن معلوم ہوئی جس دن سارا دن سوائے گٹھڑی چوسنے کا کچھ بھی نہ ملا۔ ملک شام کا بادشاہ یہ کسی کا جکڑا ہوا ہوتا مسلمانوں کی خوشامد کرتے ہوئے جملہ اور اپنی کام کے سامنے اپنی ابو سفیان میں جو بات نبی علیہ السلام لباس بنا کر خوش ہوتے ہیں، اسلام والی حجامت کو خوش ہوتے ہیں، یہ یہود و نصارہ والی غمی کا جیسا لیں اپنے بڑے بھائیوں کہ پوری دنیا میں اسلامی ریاستوں کو کرنا چاہتے ہیں تو کے حوالے سے قائم کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ۔